کیا ہے وہ راز جو مچھر کی فطرات میں چھپا ہے، جو اللہ نے قرآن میں مثال کے طور پہ دیا ہے؟ کیا خاص بات ہے مچھرون میں جو دنیا کے مشہور انٹمولوجسٹ، کیڑا مکوڑوں کے علوم کے سائنٹسٹ کی توجہ کا مرکز بنے ہیں؟ مچھر کچھ لوگوں کو کاٹتے ہیں اور کچھ کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم ان سب سوالوں کا جواب دیں گے اس ویڈیو میں، نئے سائنٹیفک انکشافات، ڈسکوریز کی روشنی میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں قرآن میں مچھر کا ذکر سے۔ جب قریش کے لوگ قرآن میں جانوروں جیسے ہاتھی، چینٹی، شہد کی مکھی وغیرہ کا ذکر سنتے تو وہ مذاق اڑاتے اور سوال اٹھاتے کہ تمہارا اللہ جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ایسے بیکار مخلوقات کی مثال کیوں دیتا ہے؟ تب اللہ نے اپنے نبی کو سورہ البقرہ کی 52ویں آیت نازل کی، جس میں انہیں صاف جواب دیا، بے شک اللہ نہیں شرماتا مثال دینے سے، چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے بھی چھوٹی چیز۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جو نفرات میں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا مقصد ہے اس مثال سے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس مثال سے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن وہ صرف نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس آیت میں مچھر کا ذکر پہلے عجیب لگتا ہے، مگر قرآن میں عام طور پر مثالیں اور تمثیلیں انالوجیز دی گئی ہے تاکہ پیغام سمجھ آسان ہو۔ یہاں مچھر کا ذکر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ مچھروں کا ذکر کرتا ہے جو کاٹتے ہیں تو وہ لفظ بتا استعمال کرتا ہے جو صرف فیمیل مچھروں کے لیے ہے، مطلب جو مچھر خون چوستے ہیں وہ فیمیل ہے، میل نہیں۔ یہ بات 7ویں صدی میں بیان ہوئی، لیکن ماڈرن سائنس نے اب جا کے الیکٹران مائکروسکوپ سے پتہ لگایا کہ صرف فیمیل مچھر خون پیتی ہے، کیونکہ انہیں اندو ایگز کے لیے غذا نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے۔ میلے مچھروں کا منہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ جلد سکن کو چیر سکیں، اس لیے وہ صرف پھولوں کا رس پیٹائے ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مچھروں پہ بھی کچھ اور کیڑے پیراسائٹس ہوتے ہیں۔ ماڈرن سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے اڑانے والے پیراسائٹس جیسے کہ کوئڈس اور نوئلس فیمیل مچھروں کا خون چوستے ہیں۔ یہ چھوٹی مچھلی جیسی مخلوقات 1902 میں انگریز سائنٹسٹ ڈاکٹر فریڈرک والیس ایڈورڈز نے مائکروسکوپ کے ذریعے دریافت کی تھی۔ تیسری خاص بات جو مچھروں کو یوں قرآن میں مثال بنانے کے لائق بناتی ہے وہ ہے مچھر کی آنکھ کا نظام۔ سائنس نے دریافت کیا کہ مچھروں کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن ہر آنکھ میں 100 سے زیادہ چھوٹی لینسز ہوتی ہیں جو ہر چیز کا مختلف تصویر بھیجتی ہیں دماغ کو۔ اس سے مچھر کو ہر طرف کا اسوفاگنائڈ کا منظر نظر آتا ہے اور وہ حرکت، روشنی اور دوسری چیزوں کو آسانی سے محسوس کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں فیمیل مچھر اپنی شکار کو اس کی بو، حرکت، شکل، رنگ اور اس کی سانس سے نکلنے والے کاربن ڈائی آکسائڈ سے ڈھونڈتی ہے۔ لیکن مچھر ہر شخص کو کیوں نہیں کاٹتے؟ حقیقت یہ ہے کہ مچھروں میں خون کا مزہ چکھنے کی بھی خوبی ہوتی ہے۔ وہ مختلف کیمیکل اور فزیکل اثرات جیسے کہ صورت، بو، گرمی اور نمی، ہیومیڈیٹی سے اپنی شکار تک پہنچتی ہیں۔ تو مچھر کا ذکر قرآن میں ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کی طاقت اور علم لامتناہی انفینٹ ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اس کی قدرت اور عظمت کی مثال ہے۔ آخری مثال حضرت ابراہیم اور بادشاہ نمرود کی کہانی سے لیتے ہیں جو قرآن میں آتی ہے۔ جب نمرود نے اپنے آپ کو خدا قرار دیا اور اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ایک مچھر بھیجا جو اس کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ کو کاٹتا رہا۔ اس کا درد اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنے سپاہیوں سے اپنے سر پہ ہتھوڑا مارنے کو کہا تاکہ مچھر کا درد کم ہو، لیکن آخر میں اسی درد سے اس کی موت ہو گئی۔ آج بھی مچھر ملیریا، ڈینگی، یلو فیور جیسے مرض پھیلا کر ہر سال 7 لاکھ سے 10 لاکھ انسانوں کی جان لے لیتے ہیں۔ اس لیے مچھر انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جانور مانا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ السلام علیکم۔